أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کے اللہ سے دعا ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جہاں جہاں تک جو درود شریف کے پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کوئی درود کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو، خاص نظر کرم ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اطمینان اور خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ایک بہن نے کچھ مسائل کا ذکر کیا جس کا اگر میں کہوں کہ بنیادی عنوان تھا حضور محفل۔ حضور محفل کیا ہے، اس میں کیسے شریک ہوتے ہیں، اس میں شامل کیسے ہوتے ہیں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب ہم سب خود اس محفل میں شامل ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو محفل کریم ہوتی ہے، جہاں پہ بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم نام دیے ہے، اور قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں قاسم ہوں، اور یعنی کہ تقسیم کرنے والا، لیکن مجھے عطا کرنے والا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے لیے خصوصیت بخشی ہے جو بے حد ہی خاص ہے تمام انبیاء میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت چونکہ آخری امت ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین، خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ہیں وہ آپ کی امت میں شامل ہیں۔ چونکہ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی کہ قرآن کے جتنے احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، تو جو قیامت تک کے لیے جب احکامات ہیں تو قرآن میں ایک یہ حکم بھی ہے جس کا مفہوم میں بیان کری ہوں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیں کہ جب یہ ان سے کوئی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو یہ آپ کی طرف دوڑیں، اور کیا ہی خوب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں تو وہ دعا میں اللہ کے ہاں قبول ہو۔ یعنی کہ یہ سلسلہ تو قیامت تک چلے گا۔ ہماری دوڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچنی ہے تک ہے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کے لیے عرضی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ وہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ یہ دعا جاری رہتی ہے، اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضور محفل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یہ ہے، اور حضور محفل یہ تب بن جاتی ہے جب آپ کو اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق، طاقت اور رسائی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ، محبت اور نظر کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور بار بار میں یہی کہتی رہوں گی، میرا ایمان یہ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ میں وہی چیز آپ کو آگے کرتی ہوں جو اپنے تجربات، مشاہدات میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر میں کسی کے بہن کا مشاہدہ آپ کے آگے پیش کرتی بھی ہوں تو اس مشاہدے کے پیچھے پہلے میرا مشاہدہ شامل ہوتا ہے، میرے ساتھ وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہن وہی چیز کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے، تجربہ، وہ مشاہدہ ہوتا ہے، تو میں اس کو فارورڈ کر دیتی ہوں آپ کی طرف، یعنی کہ ایک قسم کا میرا مشاہدہ مجھ پر جاری ہوتا ہے۔ حضور محفل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے جہاں پہ وہ اپنے امتیوں کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اور جہاں پہ بہت سی ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، اور جہاں پہ
جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں۔ اچھا، اب سوال نمبر 2 کہ کیا اس محفل میں جانے کے لیے کسی بڑے پیر بزرگ یا اس محفل میں شامل لوگوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اس محفل میں شامل ہونا ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں ایک بات اپنے پلے سے باندھ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے اور ان کی حرمت مبارک کے لیے کام کرنے کی توفیق اور اس کو کرنے کی توفیق اللہ کی مدد، اللہ کے رحم، اللہ کے کرم سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے درود کی کثرت تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ کا کرم شامل ہو، اللہ کی خاص محبت آپ کی طرف آتی ہے، متوجہ ہوتی ہے، تو آپ کو توفیق مل جاتی ہے کہ آپ درود کی کثرت کر لیں، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو جتنے ٹپس دے دوں، کوئی 100 افراد بیٹھ کے آپ کو ایک محفل میں ٹپس دے دیں، بتا دیں یہ اس طریقے سے آپ کریں، اس طریقے سے کریں، جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو، کرم شامل نہ ہو، رحم شامل نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اور محبت شامل نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب آپ کو تبھی توفیق ملے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، جب اللہ کا کرم ہوگا، تو جب درود کی توفیق آپ کو کثرت کی بات کریں، درود تو سبھی پڑھ لیتے، کثرت کی بات کر رہی ہوں کہ تبھی ہوتی ہے جب ان دو ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، محبت اور خاص نظر کرم ہوتی ہے، تو پھر اس محفل مبارک میں شمولیت بھی تبھی ہوتی ہے جب آپ پر یہ دو کریمین ذاتوں کی نظر ہو۔ کوئی بھی آپ کو نہیں لے کے جا سکتا اس محفل میں، لے کے جانا تو کیا اس دروازے تک بھی پہنچا نہیں سکتا۔ یہ سب آپ پر ہے، آپ کی نیت کس قدر خالص ہے، آپ کی توجہ کس قدر خالص ہے، آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی خالص ہے، اسی پر فیصلے ہوتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ جن سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی محبت خالص ہے، دنیاوی محبت کی میں مثال دیتی ہوں، حقیقی محبتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے اللہ کی محبت کی بات۔ میں تب بھی آپ کو مثالیں دیتی ہوں، ایک دفعہ پھر دے ڈالتی ہوں۔ دنیا میں جب آپ کسی سے کوئی آپ کا محبوب ہوتا ہے جو آپ کے دل کو بھا جاتا ہے، چلے صاف ستھرے الفاظ میں آ جاتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو آپ شاید اس کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا۔ جب آپ کو کوئی محبوب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، مطلب مخالف سمس جو بھی ہو، جنس جو بھی ہو، تو آپ اس کے حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دیتے ہیں، اپنی تمام تر عادات کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جو کبھی کسی نے تہجد نہ پڑھی ہو، وہ اٹھ کر تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک عظیم عبادت کو صرف ایک دنیاوی شخص کے لیے حاصل کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اصل مقصد تو اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے نا، تہجد کا مطلب یہی ہے کہ انسان مطلب چلے اللہ سے باتیں کرنے لیے بعد میں بات ہوتی ہے، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی تمام تر اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اور گناہ ہیں آپ کی زندگی کے، کوئی ایسی باتیں ہیں جن کی آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ شخص مجھے حاصل نہیں ہو رہا۔ اب اس کو زندگی کو اس قدر تبدیل کر دیتے ہیں، بات کی بات ہے کہ اگر حاصل ہو جائے اور پھر آپ پھر ویسے ہو جائیں، لیکن حاصل ہونے تک کی بات کر رہی ہوں۔ حاصل ہونے تک آپ اپنے آپ کو ایسا تبدیل کر لیتے ہیں کہ دنیا آپ سے پوچھتی ہے، جو ساری عمر کے آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بالکل تبدیل ہو گئی ہو یا ہو گئے، تم تو وہ رہے ہی نہیں، تمہارا تو حال ہی وہ نہیں ہے۔ مطلب اس قدر اس شخص کی محبت میں بے حال ہوتے ہیں کہ آپ 90 ڈگری پہ چینج ہو جاتے ہیں۔
چاہے وہ جس طریقے سے بھی چینجنگ ہو، مطلب حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ محبت ہوتی ہے آپ کو. تو جب آپ کی محبت اور آپ کو اس کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے، اس کے بارے میں سننا بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو یہ سننا بھی اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں کہ تم تو تبدیل ہو گئے ہو یا ہو گئی ہو، تو آپ کے اندر تو یہ پتا ہو. اگر دنیا والوں پہ ابھی نہیں یہ بات انکشاف دنیا والوں پہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کسی کی محبت میں ہیں، مبتلا ہیں، اور اس کے لیے آپ میں تبدیلی آئی ہے 100% کی تبدیلی جتنی کہ انسانی حیثیت کی ہے ہوتی ہے، وہ آپ تبدیل کر لیتے، تو آپ کو یہ سننا بھی اچھا لگتا ہے کہ یعنی کہ میں تبدیلی کی راہ پہ آ گئی ہوں اور یہ شخص مجھے اب حاصل ہو جائے گا، اس کی محبت مجھے حاصل ہو جائے گی. تو اب آپ ایک مطلب یہ شدت ہوتی ہے نا محبت کی، صرف آپ کی جنون ہوتا ہے آپ کو کسی کو حاصل کرنے کا، کسی کی محبت حاصل کرنے کا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ بات آ جاتی ہے تو پھر بہت سے لاجکس سامنے آ جاتی ہے. اچھا ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ویسا کیوں نہیں ہے، اور ایسا تو نہیں، ہم دنیا سے تو کٹ نہیں سکتے. محبت ایسے آج کل کے دور میں کہاں پہ سنتوں پہ عمل 100% ہو سکتا ہے. کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش بھی بیکار چلی جاتی ہے. درود شریف پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھی بیکار چلی جاتی ہے. مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جب دنیاوی شخص کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، جو ممکن نہیں ہوتا خود کو تمام عمر کی وہ عادتیں اچھی ہوں یا بری ہوں چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے، بلکہ ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم ممکن بنا لیتے ہیں نا حصول کے لیے، محبت کے لیے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت ان کا ذکر کریں، جب دنیاوی شخص کا ذکر آپ کو پسند ہے اور آپ کو اس کے لیے اپنا تبدیل ہونا لوگوں کے زبان سے پسند ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں؟ آپ کی محبتیں کوئی حاصل کوئی بھی اس دنیا کو چھوڑ دیں، ہم اس دنیا میں ایک اچھی آخرت کمانے کے لیے، آخرت کے لحاظ سے آپ کی کوئی محبت خالص نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام محبتوں سے اوپر نہ ہو جائے. آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. جب آپ کی دنیا کے شخص کی محبت اوپر ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نعوذ باللہ نیچے لے گئے ہیں، تو پھر آپ ایسی محفلوں میں کیسے حاضر ہو سکتے؟ آپ کوئی نہیں لے کے جا سکتا، کوئی وظیفہ، کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی ولی، کوئی بھی آپ کو اس محفل میں حضوری کے دروازے تک نہیں لے کے جا سکتا. یہ آپ خود ہیں جو وہاں پہ پہنچیں گے، اور وہاں تک آپ کی رسائی صرف آپ کی اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے بعد آپ کی کوشش ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کا جذبہ ہے. لیکن محفل بہت زیادہ وہ بڑے ادب کی جگہ ہے، بڑے ہی ادب کی جگہ، بے حد ہی ادب کی جگہ. وہاں پہ محبتیں چلتی ہیں، ادب چلتا ہے، اور یہ دل کے اندر نیتیں صاف چلتی ہیں. یعنی آپ صرف ان کی محبت اور ان ادب کی نیت سے جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر نظر کر دیتا ہے اور آپ وہاں تک آپ کو خود ہی پہنچا دیتے ہیں. اور اس میں ایک ہی ذریعہ ہے درود کی کثرت، اور وہ بھی تبھی ممکن ہے جب آپ کو محبت شدت کی ہو، تو کثرت بھی شدت کی ہوگی. آپ کو کوئی نہیں لے کے جا سکتا. الوژن بنایا جا سکتا ہے، کوئی آپ کو کہ یہ فلانا اتنا پڑھو تو تم وہاں تک پہنچ جائے، کیونکہ نہیں ممکن. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کسی پڑھائی سے، کسی وظیفے سے ممکن ہوتا تو آج سب ہوتے وہاں پہ. لیکن کیوں خاص لوگ وہاں تک پہنچ ہوتی ہے؟ وہ اپنی کوششوں، اپنی محبتوں، اپنی نیتوں تک وہاں تک پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو لے جائے. آپ نے خود جانا ہے. اور کیسے جانا ہے؟ محبتوں کو خالص کرنا ہے، محبت کی شدتوں کو خالص کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اللہ کے آگے بے انتہا عاجزی
سے دعا کرنی ہے آپ نے، اس محفل میں پہنچا دے ان تمام تر آداب، ان تمام تر پریکاشنز کے ساتھ جو اس محفل کی ہیں، پہلے سے ہماری تربیت فرما کہ وہاں سے ہمیں نکالا نہ جائے ہماری بے ادبی کی وجہ سے۔ آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، وہاں تو حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلواریں ہیں وہ تو بے ادبوں کے لیے ریڈی رہتی، وہ ہم تو نہیں ہیں، وہ تو عاشقان رسول اصل میں وہ ہیں۔ آپ وہاں پہ جائیں گے، دیکھیں آپ کے دل میں خالص اللہ اور رسول کی محبت ہوگی، اس اور درود کی کثرت ہوگی، سنت کی پیروی ہوگی، اس محفل میں آپ کو خود بلایا جائے گا، آپ کو خود بلایا جائے گا، آپ کی خود حاضری ہوگی، آپ کو خود پیغام پہنچائے جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ خواب کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے خود کو وہاں پہ پائیں، کوئی آپ کو اور دیکھ لے، آپ نہ دیکھیں۔ میں کہتی ہوں تو سب سے خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی اور آپ کو دیکھتا ہے اس محفل میں اور آپ تک پیغام پہنچاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام پہنچائے۔ وہ جو دوسروں کا پہنچانے کا پیغام ہے، وہ کیوں میں کہتی ہوں کہ سب سے بہترین ہے۔ آپ نہ دیکھیں خود کو، آپ نہ کہیں کوئی آپ کی جو ہے مطلب جو دل کی خواہش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، وہ آپ کسی کو نہ کہیں، کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، بس درود پڑھتے جائیں، اپنے نفس کی کو اصلاح کرتے جائیں، اور دل ہی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کہتے عرض کرتے جائیں کہ میری یہ باتیں، یہ میری عرضی ان تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ نے کسی سے وہ بات ڈسکس نہ کی ہو اور کوئی آ کے آپ کو وہی والی بات، وہی والا پیغام، اسی کے متعلق آپ کو باتیں پہنچا دیں۔ ہزاروں باتیں الحمدللہ ایسی میری جو میں نے کسی کو ذکر نہیں کیا اور پیغام مبارک آ گیا، وہ مجھے زیادہ تسلی دی گئی کیونکہ میں نے کسی کو کہا ہی نہیں، اور اللہ سے کہا، اللہ نے وہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے ذریعے خواب میں یا مراقبے میں آ کر اس پیغام کا، اس سوال کا جواب مجھے عطا فرما دیا۔ یہ میرے لیے زیادہ تسلی کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں شک و شبہ ہی نہیں رہا، میں نے کسی کو ذکر ہی نہیں کیا، میں نے کسی کو کہا ہی نہیں، اور پیغام کا جواب بھی آ گیا، میرے سوال کا جواب بھی آ گیا۔ یہ زیادہ محبوب ہے، ہونا چاہیے۔ نہ دیکھیں آپ حضور محفل میں داخلہ کوئی اور آپ کو کہے کہ ہم نے آپ کو ادھر دیکھا تھا، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا کتنی خواتین کو میں نے دیکھا جن کو میں جانتی تھی اور جن کو میں نہیں جانتی ہوں گی نا، اور کبھی حضور محفل ہوگی کہ میں اجازت ہوگی، اجازت ہر کسی کو نہیں ملتی، مجھے بھی نہیں ملتی، اور کبھی پیغام پہنچانا ہوگا تو مجھے بتا دیجیے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، ان کو کہیں سلام پہنچا دیں، یہ پیغام پہنچا دیں، اگر ممکن ہوا، ہماری اوقات نہیں ہے، یا جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، ڈاکی ہوتے ہیں نا اس محفل کے۔ لیکن جب آپ اس محفل میں جائیں تو اپنی دنیا میں غرض کے لیے مت جائیں، بڑی حیا آتی ہے، بڑی ہی حیا آتی ہے اس بات سے، اپنے کسی دنیاوی مقصد کو لے کے مت جائیں۔ دیکھیں ساری چیزوں کو ایک لاٹھی پہ مت ہانکا کریں، آپ کو بہت سے مسائل ہوں گے، یہ دنیا مسائل کا گھر ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے تو ان مسائل کے ساتھ رہنا ہے، سکون کی حالت نہیں ہے یہاں پر، سکون آپ کو صرف آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا ایسی بنا دے کہ آپ کی آخرت پر سکون ہو، ہم اس میں یہیں پہ ایسے ہی رہیں گے، ایک مسئلہ ختم ہوگا دوسرا اٹھے گا، کیوں؟ یہ بھی رحم ہے اللہ کا کہ ہمیں اللہ اپنے آپ سے جوڑے رکھتا ہے، اپنے نبی سے جوڑے رکھتا ہے، اس لیے مسائل آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں، لیکن آپ نے مضبوط رہنا ہے، آپ کی دعائیں، آپ کا درود، آپ کی سنتوں پہ عمل اس مقصد کے لیے نہیں ہوں میں تو یہ کر لی، مجھے تو دیدار نہیں ہو، میں تو حضور محفل میں نہیں شامل ہو رہا یا ہو رہی، نہیں، محبت میں کریں، جب محبت میں خالص ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، ویسے ہی آپ کو یہ دنیا کی چیزیں خود بخود ہوتی جائیں گی اور آپ کی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہے گا، آپ کو صرف یہ فوکس ہوگا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ تو یہ یاد رکھیں، حضور محفل
जिनको मैसर आती है वहाँ पे जो फैसले होते हैं और कहे जाते हैं वो होकर रहते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकसीम करने वाले बनाए, अता करना रब का काम है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ वहाँ देखें, सुने, किसी के वो करें, कोई आपको कहे और वो बातें फिर ना हो, वो होंगी, लेकिन कब होंगे ये फैसले मेरे रब के। ऐसा नहीं होता, आप ना कहा करें, ऐसा ना सोचे कर हो मैंने तो हुजूर महफिल में गया था या गई थी, और चले दुनियावी मकसद आप लेकर गए हैं और आपको अगर अल्लाह ने उस महफिल में जाने की तौफीक और ताकत और कबूलियत दे दी, आप शामिल हो गए हैं। पहले तो मैंने कहा बड़ी हया की बात है कि हम दुनियावी मकासद के लिए वहां पे जाएं, कुछ चीजों को सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए छोड़ दिया करें, और ये दुनिया के काम होते रहेंगे और ये दुनिया के काम मसाइल हल होते रहेंगे। ये मसाइल हल होने के लिए ही हैं, इसको अपने दिल में बांधे रखें। आपको कोई हुजूर महफिल तक नहीं लेके जा सकता, दाखिला तक क्या, दाखिला मुमकिन नहीं है, दरवाजे तक लेके नहीं जा सकता। आप खुद जाएंगे, नियत को खालिस करेंगे, अल्लाह और रसूल के लिए करेंगे, बेइंतहा महबूब के जिक्र की कसरत करेंगे और सुन्नतों पर अमल करेंगे, आजिज़ी अपने आप में पैदा करेंगे। आपकी वजह से कोई तकलीफ में ना आए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही तकलीफ में ना आए, खुश हों आप, दुआओं का कहने वाले ना हो, दुआ के लेने वाले बने, आप खुद बन जाएंगे। किसी की दुआ आपको वहां पे पहुंचा देगी। हाँ, दुआएं पहुंचाती, वो चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो या किसी के दिल से निकली हुई दुआ। कोई वजीफा, कोई विर्द आपको कहीं वहां तक नहीं पहुंचा सकता सिवाय दरूद की कसरत और सुन्नतों पर अमल के साथ। याद रखिएगा, कसरत और सुन्नतों पर अमल के साथ कोई चीज आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती। मैंने फिर कहूंगी, आपकी खालिस नियत, खालिस मोहब्बत की शिद्दत और जिक्र की कसरत की शिद्दत, सुन्नतों पर अमल की 100% की नियत और कोशिश। जितनी भी कोशिश तो आपने करनी है ना, जब अल्लाह की मर्जी जितने भी आपको तौफीक दे दे, जितना आपके लिए बेहतरीन, ये चीजें आपको हुजूर महफिल में ले जाएंगी। और ये भी जरूरी नहीं कि आप खुद को वहां पे देखें, कोई और आपको पैगाम पहुंचा दे, समझ लें आप हाजिर हैं। और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखें, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम एक मर्तबा दरूद पढ़ते हो मोहब्बत के साथ तो मैं खुद सुनता हूँ, वरना जो हम वैसे बेध्यानी में पढ़ते हैं वो फरिश्ते लेके जाते। और तुम्हारे वालिद के नाम के सामने के साथ मेरे सामने पेश होता है दरूद, बस ना हो गई ना हाजिरी। इसी को तो हाजिरी कहते हैं। आपका नाम आपके वालिद के साथ, आपकी हालतों के साथ वहां पे पेश हो रहा है, मोहब्बत की हालतों के साथ। ये सुन्नत पे भी अमल करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कहते होंगे ना। चले अगर हम मोहब्बत से नहीं पढ़ रहे, वैसे ही पढ़ रहे कि ये बड़े सुन्नतों पे अमल कर रहा है या करेंगे, और बड़ी मोहब्बत के साथ आप पे दरूद पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और बड़े अदब की कोशिशों में है, और इसके बाद तो वालिद का नाम ये है, इसका नाम ये है, और हाजिरी किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। हाँ, फिर एक मुकाम आता है कि आपको बुला लिया जाए, तो आपको बुलाया जाएगा, आप जा नहीं सकते, आपको बुलाया जाएगा, आपको पैगाम पहुंचाया जाएगा कि आ जाओ, फिर आपको पहुंचा भी दिया जाएगा। कोई पहुंचा नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं, किसी की भी मजाल नहीं। ये सारे बड़े कर्म के फैसले होते हैं, बड़े ही कर्म के फैसले होते हैं, जो नियतों पर होते हैं, मोहब्बतों पर होते हैं, खुलूस पर होते हैं। सारे आप देख लें, किसी को कहीं पे भी आपको ऐसा कोई गिदड़ सिंगी नहीं मिलेगी जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दे या उन महफिलों में शामिल करवा दे। जो मैंने बताया यही असल है इंशाअल्लाह ताला, और मैं खुद से नहीं कह रही, ये मैं आपको पैगाम पहुंचा रही। यकीन रखें अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محبت میں خالص ہی پار لگتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان محفلوں میں محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ شریک ہونے کی، سب سے پہلے بلاوے کی آنے کی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بلائے جائیں. کیا خوبصورت پیغام ہوگا، بھاگتے ہوئے جائیں گے، کوئی چیز نہیں دیکھیں گے، کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں، بس بھاگتے ہوئے پہنچ جائیں گے. یہی وہ محفل ہے، یہی وہ محبت ہے جہاں ہم نے دوڑ کے پہنچنا ہے، لیکن ادب کے ساتھ آپ نے پہنچنا ہے. محبتوں کو خالص کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبت کو خالص کرے، اپنے لیے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنے ہمارے اعمال کو بھی خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.